بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرب قیامت میں بہت سی آزمائشیں، بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں حدیث کے روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دجال کون ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا، وہ ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، اور وہ ایک آنکھ سے نابینا یعنی کانا ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، اس دوران مجھے دجال دکھایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گھنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے، اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ مسند احمد میں آپ نے فرمایا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ، وہ اس لفظ کو پڑھ سکے گا۔ ایک حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے دجال کے فتنے کے بارے میں آگاہ فرمایا اور یوں فرمایا، جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا ہوا نہیں، اور اللہ نے جس نبی کو مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت، اس لیے وہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ و نگہباں ہوگا۔ وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، پس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں۔ تیسرا یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ پھر فرمایا، پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے، اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے ہیں؟ مسلمان کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے پیراکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ اب ہم اور روایات کا جائزہ لیتے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ہمیں دجال کے بارے میں بتلایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق کہا، اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ صحیح البخاری۔
دوسری روایت میں فرمایا کہ اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ اسے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں فرمایا اور پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا، جو اس کی آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں ہم نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ نے فرمایا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ دوسری مسند احمد کی روایت میں فرمایا وہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا، اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ اللہ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ وہ ایک بدو سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم کہو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہے گا ہاں۔ چنانچہ 2 شیاطین اس بدو کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ دجال آئے گا لیکن اس کے لیے مدینہ میں داخل ہونا ممکن نہ ہوگا۔ وہ مدینہ کے مضافات میں کسی بنجر علاقے میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ دجال لوگوں سے کہے گا اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے دعوے میں کوئی شبہ رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر دجال اسے قتل کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ آدمی کہے گا اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان گیا ہوں۔ دجال کہے گا میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان تمام روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے ایمان کو سلامت فرمائے۔ اللہ جل شانہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اللہ سے یہ مانگا کریں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کا بھی فرمایا کہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ دجال کے فتنے سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین آمین۔